مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، اور ہم پیش خدمت ہے ہمارا افطار کا سب سے اہم ترین اور سب سے خوبصورت سیگمنٹ، یعنی بزم قرآن۔ جی ناظرین، آج بزم قرآن میں قرآن اور فلسفہ حیات پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ممتاز اور محترم علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، قبلہ ڈاکٹر عمران خان صاحب، علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی صاحب، آپ تینوں حضرات کا شکریہ تشریف لائے اور ہماری بزم کو رونق بخشی۔ مفتی صاحب سے انشاءاللہ اس روایت آغاز کریں گے۔ فلسفہ حیات، ضابطہ حیات بھی یہی فراہم کرتا ہے، فلسفہ حیات بھی یہی بتاتا ہے، انسان کی زندگی سے متعلق بھی آگاہی یہ فراہم کرتا ہے، زندگی کیسے دی، حیات کیسے عطا فرمائی، اور وہی ہمارا رب ہے جو ہمیں زندگی بھی عطا فرماتا ہے، جو ہمیں موت بھی دینے والا ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی وہی قادر ہے۔ آج ہم فلسفہ حیات کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور کیا ہے یہ فلسفہ حیات، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانی زندگی کا جو فلسفہ بیان فرمایا کہ انسانی زندگی انسان کو کیوں عطا فرمائی گئی، تو زندگی اور موت دونوں کے بارے میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو تخلیق فرمایا تاکہ وہ جانچ لے، امتحان فرما لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ صحیح۔ یاد رہے کہ امتحان جو ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی ہم امتحان دیتے ہیں، کوئی اسکول لائف میں، کوئی کالج لائف میں، کوئی یونیورسٹی لائف میں، کوئی اپنے دارالعلوموں میں امتحان دیتا ہے، امتحان تو ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہاں جی، ہر حال میں ہوتا ہے۔ امتحان کا ہی نام ہے زندگی ظاہر۔ اچھا، اب امتحان میں یہ ہوتا ہے کہ امتحان ہمیشہ نہیں ہوتا، ایک خاص ڈیوریشن ہوتی ہے، ایک خاص مدت ہوتی ہے، یعنی 5 پیپر، 6 پیپر، 8 پیپر، یہ ایک ڈیوریشن ہوتی ہے، اتنے پیپرز دینے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ امتحان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو خاص اس کی ڈیوریشن ہے، خاص مدت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امتحان جو ہے، جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان سے پہلے اور امتحانوں میں خوب محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بالکل صحیح ہے نا، تیاری کرنی پڑتی ہے، اور جو تیاری نہیں کرتا وہ خیب و خاصر رہتا ہے۔ اچھا، پھر امتحان میں یہ ہوتا ہے کہ جو خاص رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ان کے، اسے فالو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ امتحان کے وقت میں، پیپر کے وقت میں پیپر دینا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ پیپر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کھا پی رہے ہیں، آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور آپ لاہو لائی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں کہ مجھے پیپر دینا یا نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر امتحان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یوں سمجھ لیں کہ مارکس، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے، پھر اس پر مارکس بھی دیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو زندگی بھی ایک امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اچھے اعمال نہیں کرتا۔ جو اچھے اعمال کرتا ہے، اب دیکھیں یہ امتحان ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ آنکھ کھلنے سے بند ہونے تک یہ خاص ڈیوریشن ہے، بالکل صحیح۔ یہ امتحان کی جگہ دنیا جائے امتحان، تو یہ خاص ڈیوریشن ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی اس میں یہ بھی ہے کہ 3 سوالات ہیں قبر میں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو یہ 3 سوالات کی تیاری پوری زندگی کرنی ہے، سارے اعمال اسی پر بیس کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین بھی ہیں جو ہمارے مارکس لکھ رہے ہیں، صحیح۔ ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، دائیں جانب والا نیکیاں، بائیں جانب والا برائیاں لکھ رہا ہے، صحیح۔ اور یہ سارا یہ مارکنگ مارکنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پوزیٹیو ہو رہی ہے، ایک نیگیٹو برائیوں کی ہو رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر اسی مارکنگ پر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ آیا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ صحیح۔ نیکیاں ہیں
تو پھر وہ جنت ہے، اور برائیاں ہیں تو خدا نہ خاصہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایک تو کرامن کاتبین ہے، دوسرا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کے بارے میں انسان تجھ سے سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ذرہ برابر بھی تو نے نیکی کی ہوگی وہ تیرے آگے آئے گی، اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا تو وہ بھی آگے آئے گا۔ یہ ہے زندگی اور موت کا فلسفہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو جتنی زندگی ہے ہم اچھے کام کر کے اس جائے امتحان سے گزر کر جب آگے آئیں تو یاد رکھنا کہ امتحان کا نتیجہ عند الامتحان یکرم المرء او یوہان، کہ امتحان کے وقت یا تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کر کے اپنی بارگاہ میں کامیابی عطا فرمائے، ناکامی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ بالکل، کہنے کا مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں کوشش یہ رہے کہ آپ A1 گریڈ سے پاس ہوں، لیکن اگر سی یا تو گریڈ سے بھی سرخری پاس ہے۔ ہاں، کہنے کا مقصد ہے سی گریڈ سے بھی پاس ہوں تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں اپنی یعنی نام یافتہ لوگ کہ جنہیں وہ پاس فرمائے گا اس امتحان میں، اللہ ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ قبلہ، انسان اپنی زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد کو چھوڑ کر ادنا چیزوں کے حصول کے لیے مسلسل کاربند ہے، مسلسل گامزن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان معاملات کی نفی کس انداز سے کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں سلمان، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ تمہارے لیے ایک دھوکہ ہے، یعنی انسان اس میں غرر میں مبتلا ہوتا ہے، اشیاء کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنیاد پر وہ اعلیٰ مقاصد کو ترک کر دیتا ہے اور ادنا کے اندر اپنی زندگی کو وقف کر کے اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پہ گامزن تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت نہ بتاؤں؟ فرماتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بیان فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں پکڑ کر ایک کوڑا دانی کے پاس لے گئے جہاں پر کچھ چتھڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور گوبر پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ دیکھو یہ جو کھوپڑیاں ہیں نا یہ ہمارے تمہارے اور عام انسانوں کی طرح کے لوگوں کی کھوپڑیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں اس طرح سے گزارا کہ وہ ہمیشہ فخر کے اندر مبتلا رہے، اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے وہ سوچا کرتے تھے کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ دینے والے ہیں، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ مر گئے تو یہ خاک کے اندر مل کر خاک ہوتے جا رہے ہیں۔ تم ان جانوروں کی ہڈیوں کو دیکھتے ہو، یہ وہ اعلیٰ سواریاں تھیں کہ جس کے اوپر انسان بیٹھ کر فخر و مباحت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ دیکھو آج اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ یہ ہڈیوں کی صورت میں یہاں پڑے ہیں۔ یہ جو تم چیتھڑے دیکھ رہے ہو یہ وہ بہترین لباس ہے، شاہانہ لباس ہے جس کو پہن کر انسان فخر کیا کرتا تھا۔ آج اس لباس کی حالت دیکھ لو کہ موت کے بعد اس لباس کی کیفیت یہ وہ چتھڑوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اور ابو ہریرہ یہ جو تم گوبر دیکھتے ہو یہ وہ لذیذ کھانے ہیں کہ جن کو کھا کر انسان حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جایا کرتا تھا، آج ان کی حالت یہ ہے۔ قیامت کے دن دیکھنا اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اس پوری حدیث سے ہمیں جو بات پتہ لگتی ہے وہ یہ پتہ لگتی ہے کہ دنیا کی حقیقت جس کے اندر آج میں اور آپ یا ہمارے جیسے لوگ مبتلا ہیں کہ وہ اپنے کبھی تو اپنے لباس کے اوپر فخر کر رہے ہیں، کبھی اپنی قابلیت اور علم و حکمت اور دانائی پہ فخر کر رہے ہیں، کبھی اعلیٰ سواری کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اور زندگی کا مقصد انہوں نے دنیا کے مال و حصول کو بنا کر رکھ دیا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو تم کر رہے ہو یہ متاع الغرور ہے، یعنی دھوکے کا سودا ہے جس میں تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ ایک اور حدیث شریف ہمیں ملتی ہے جس میں نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو خریدے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو گھر والے اس کو باہر کیوں پھینکتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی قدر و قیمت اس مردار بکری کے بچے سے بھی کم ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہیں فرماتا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگیاں اس فلسفہ حیات کو سامنے رکھ کے گزارنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر کر اس دنیا سے لوٹنے والے بندے بن سکیں۔ کیا اچھی بات، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، زندگی کے جو مقاصد بیان کیے گئے وہ ظاہر انسان کی کامیابی کے یا انسان کی وہ چیز جو اس کی اعلیٰ ترین ظاہر مقصد ہے حصول کا وہ روحانی ہے سارے، اور وجود اس کو جو ہے وہ وجود انسان جو ہے یہ مادی بنایا ہے۔ یہ ایک باہمی کشمکش اور ایک امتزاج ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مقاصد روحانی، وجود مادی۔ انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، صحیح۔ جو مادی جسم ہے، جسمانی وجود ہے،
اس میں تو ایک گروتھ کا ایک عمل ہوتا ہے. جو بچپن کا جسم ہے وہ لڑکپن میں نہیں ہوتا, صحیح, جو لڑکپن کا جسم ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتا. بالکل تو صحیح, جسم تو تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, اور طبی اعتبار سے بھی ہر 10 سال میں جتنے خلیے ہیں, یعنی کسی خلیے کی بھی مدت 10 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. بدل جاتا 10 سال میں مکمل خلیے بدل چکے ہوتے ہیں, مکمل باڈی آپ کی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. صحیح, انسان کی جو اصل ہے وہ روح ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو مدار حیات انسان رکھا ہے کامیابی کا, قد افلح من زکاہا, اللہ, جس نے خود کو پاک کر لیا. یہ پاکیزگی باطن کی ہے, اندر کی شعوری, قلب کی پاکیزگی, روح کی تطہیر, یہ اندر کی صفائی. جس نے خود کو پاک کر لیا بس وہ کامیاب ہو گیا. پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بتائی اس میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب, پہلے باطن کی صفائی, اس کے بعد تعلیم کتاب, کہ پہلے اندر سے پاک کیا جائے پھر تعلیم کتاب. انسان کے پاس اس کا جسم ہے, اس کی روح ہے. اب ان دونوں میں ہوتا یہ ہے کہ پورا سال انسان اپنے جسم کی طرف متوجہ رہتا ہے اور روح جو انسان کی حقیقت ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ رمضان المبارک تو ایک خاص نظام بھی ہے کہ ایک مہینہ تم اپنے جسم سے توجہ ہٹاؤ اور وہ اپنی جو روح تمہارا کو اصل ہے روح, اس کی طرف اپنی توجہ کو متوجہ کرو. اور یہ روح, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ زمین پر رہ کر عالم بالا کی خبر رکھے. لیکن جب اس روح پر غفلتوں کی, گناہوں کی, لاپرواہیوں کی گرد پڑتی رہتی ہے تو اس کے بعد اس میں وہ صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وہ صلاحیت کارگر نہیں رہتی. تو انسان وجود رکھتا ہے, مادی بھی روحانی بھی. اس کا جو حقیقی وجود ہے وہ اس کا روحانی وجود ہے, اور جو مادی وجود ہے وہ اس عالم بشریت سے متعلق ہے. اس عالم بشریت میں اس مادی وجود اس کے ساتھ ہے, لیکن اس مادی وجود کے ساتھ رہتے ہوئے اسے روحانی وجود میں ترقی کرنی ہے. اس مادی وجود سے لا تعلق رہ کر نہیں کر سکتا. حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں نے جنگل میں مصلی بچھا لیا, دن رات صرف عبادت کرتا ہوں, یہ بتائیے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ تو حضرت علی نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ کہا کہ یہ ذمہ داری تو میرے بھائی نے لے لی, وہ یہ کرے گا. تو کہا کہ ہاں اللہ راضی ہوگا مگر تم لیکن تمہارے بھائی سے, تمہارے بھائی سے. اللہ اکبر. تو ہمیں اپنے جسم کی وجود کے ساتھ رہ کر اس میں رہتے ہوئے اپنی روحانی مدارج کو طے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ, ہمارے ساتھ لائیو ٹیلی فون کال پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے بھائی؟ جی اللہ کرم. کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ دادی اس کے جو ہیں بیٹے کی ڈیتھ ہوئی, کیا وہ پوتوں کو زکات دے سکتی؟ پوتوں کو زکات دے سکتی ہیں دادی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کیا؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ اس کی بیٹی ہے, اس کے نا حالات ٹھیک نہیں ہیں, کیا وہ اپنی بیٹی کو اور اپنے نواسوں کو بھی زکات دے سکتی ہے؟ ایک میرا عمرے کے متعلق. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. اور کیا سوال ہے؟ عمرے کے متعلق. کیا سوال پوچھیں, جلدی پوچھیں. عمرہ طواف کرتے ہوئے جب ہم 7 چکر لگاتے ہیں اس دوران ہم حتیم میں جا کے نفل ادا کر سکتے ہیں یا مکمل کرنے کے بعد؟ دوران طواف, دوران چکر حتیم کے نوافل. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ ہے, میں نے آدمی پوچھا تھا کہ جیسے آپ کی آواز کہتے ہیں آواز کٹ رہی تھی, اب پوچھیں سوال, دوبارہ دہرائیں سوال. یہ ہے کہ جیسے لوگ رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں, کھانا کھا کے سوتے ہیں, نماز کے بعد اٹھتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا 8 پیرا روزہ ہے. صحیح, صحیح ہے, بتاتے ہیں. رات میں کھانا کھا کے سوتے ہیں اور فجر کے بعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا آج روزہ ہے. چلیں اس حوالے سے بھی بالکل کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. میرا سوال یہ ہے کہ میری جو بھابیاں ہیں نا, جی جی, نہ نماز پڑھتی ہیں, نہ قرآن پڑھتی ہیں, نہ روزے رکھتی ہیں, صحیح, شوہر کی نافرمان ہیں, ٹھیک ہے, اور اولاد کو وہ بد دعا دیتی ہیں, صحیح, گالم گندی کرتی ہیں. اچھا, تو ایسی عورت کے ساتھ قطع تلخی کرنا کہتا. میرے فادر کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دو, بلا لو, لیکن میرا دل نہیں کرتا ایسی عورت سے. یہ آپ کی بھابیاں ہیں جو آپ بتا رہی ہیں؟ میری بھابی کے حوالے سے ہے. نہیں, آپ اپنی بھابی کا پوچھ رہی ہیں نا؟ جی جی جی, بس صحیح ہے. کہ وہ بہت زیادہ بدتمیز ہیں. اچھا چلیں کوئی بات.
ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میرا یہ سوال، میں محمد ارشد بول رہا ہوں کشمیر سے. میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے پورے مہینے کا ہدیہ کیا ہے؟ نہیں رکھ سکتے. اچھا وجہ بتائیں گے؟ صاحب اکثر پوچھتے ہیں بیماری ہے کیا ہے، کس طرح کی بیماری؟ گردے کی تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. گردے کی تکلیف، صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ موبائل میں جو قرآن پاک لوڈ کر لیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے؟ اچھا موبائل میں جو قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے تو اس چلیں. کو گاڑی میں یا کسی سفر میں تلاوت وغیرہ کی جائے تو؟ چلیں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد بزم قرآن میں قرآن اور فلسفہ حیات پہ کچھ مزید سوالات علماء کرام کے ساتھ. جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم. ایک مرتبہ پھر قرآن اور فلسفہ حیات پہ ہم بات کریں. مفتی صاحب بعض اوقات بڑی چیزوں کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اس حوالے سے یہ جو ایک کامیابی کی طرف قرآن مجید فرقان حمید اشارہ کرتا ہے، کیا اس میں بھی یہ مثال دی جاتی ہے کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو دنیاوی زندگی میں کیا تصور پیش فرماتا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں سلمان بھائی، دنیا میں بھی نا کوئی بڑا مقصد سامنے ہو تو ہم چھوٹے چھوٹے مقاصد کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح. صحیح ہے نا. اچھا مثال کے طور پر اس وقت آپ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، صحیح ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کتنے کام ڈسٹرب ہوئے ہیں؟ بالکل بہت سارے، لیکن آپ سوچ بھی نہیں رہے. صحیح بات. صحیح نا. اسی طریقے سے ہر کوئی بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقاصد کو چھوڑ دیتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آخرت سے بڑا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ بے شک نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا مقصد تو کچھ نہیں ہو سکتا. بہت اچھی مثال. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. یہ پوری آیت کریمہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور کچھ اذکار ہو رہے ہیں، کچھ تذکرہ ہو رہا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تو ابھی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے. تم سے پچھلے جو گزرے ہیں، ہم سے پچھلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان پر تو بڑی تکالیف، بڑی پریشانیاں آئی ہیں. یہ اس یعنی اوائل کی بات ہے. یہ بڑی پریشانیاں انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اور ان کے متبعین نے کہا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو بات یہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جت جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بالآخر اس کی مدد بھی فرماتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک عظیم مقصد کے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑا. حضرت ابو طالب کیا لے کر آئے تھے کہ بھتیجے، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی سے شادی کرنی ہے، وہ کہتے ہیں مال چاہیے، سرداری چاہیے، ہم سب دیں گے، یہ مقصد چھوڑ دے. تو فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر اگر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو اس عظیم مشن کو چھوڑوں گا نہیں. کیوں کہ مشن اور مقصد عظیم تھا. مجھے یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ اتنا پیارا کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ عظیم مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے کہ آگے جا کر ایک اسلامی نظام قائم کرنا ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں کیوں کود گئے؟ مجھے بتایا نا، عظیم مقصد تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر انور کیوں کٹوایا؟ اپنا خانوادہ اپنے سامنے شہید کیوں کروایا؟ عظیم مقصد کہ دین کو نقصان نہ پہنچے، جان کو کچھ بھی ہو جائے لیکن دین کا جو پرچم بلند ہے یہ سرنگو نہ ہونے پائے. تو ہم سے کچھ نہیں مانگا جا رہا، ہم سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ تم باتیں کرنے کے بجائے، تم کاغذی شعر بننے کے بجائے تھوڑا سا میدان عمل میں آ جاؤ اور کم از کم 5 وقتہ نماز بعد جماعت پڑھ لو اور اس کے ساتھ حقوق العباد کی تکمیل کر لو. بس تمہارے لیے یہی کافی ہے. یہی کافی. یعنی دین کتنی سہولت سے ملا ہے ہمیں اور کتنی سہولیات ہمارے لیے اس میں ہیں. دین قربانیاں مانگتا ہے. صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں تو دینی بھی نہیں پڑ رہی.
مطلب میں اکثر اپنے دوستوں سے جب وہ نہیں نماز کی طرف آتے مسجد کی طرف آتے میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جب آپ مسجد سے نکلو گے تو آپ سر فخر سے آپ کا اونچا ہوگا کیونکہ لوگ آپ کو تکریم کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن مسجد سے جب آپ کو بچنا ہے تو آپ کو سر جھکا کے بچنا ہے، جھینپنا ہے، لوگوں سے شرمساری میں آپ کو محسوس ہوگی، خود کو بھی۔ تو آپ اللہ کے ہر کام میں آپ کے لیے عزت، سہولت اور آسانی ہے، اور دنیاوی طور پہ بھی آپ کو اس کے فائدے نظر آتے ہیں۔ اگر انسان نہ کرے تو پھر اس کی آبیاری صحابہ نے، آل بیت اطہار نے کی، ہم صرف مٹھائی کھانے والے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سب ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہی بات ہے نا کہ ہاتھ میں چاند اور سورج، تو جب مادی تقاضوں کی بات ہو رہی ہے، مادی وجود ہے، اس مادی وجود کے لیے جو کچھ اس وقت سمجھے سب سے بدرجہ اولا تھا وہ سب کچھ آفر کیا گیا، مگر مقصد پیش نظر تھا۔ کہا نہیں، ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج۔ حضرت یہ بتائیے، ہر وہ چیز جو بے مقصد ہے بیکار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے کامیابی اور ناکامی کے تصور کو بھی ذکر کرتا ہے، تو کیسے قرآن اس کو پیش کرتا ہے؟ دیکھیں سلمان، ایک بڑی بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا، ان میں سے کوئی چیز بھی عبث و بیکار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ربنا ھذا ما خلقت باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ بالکل واضح بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ جو لغویات کا اگر پھنستا ہے وہ آج کے پھنستا ہے جب میری اور آپ کی طرح کا انسان کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سرمایہ داریت کا ایک پورا نظام پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا ہے، اور اس کے اندر حضرت انسان کو لا الہ الا انسان والی کیفیت تک لے جایا گیا ہے کہ انسان خود خدا بن گیا۔ اب جب انسان خود خدا بن گیا تو اب اس کے سامنے کیا ٹارگٹ ہے؟ اس کے سامنے ٹارگٹ یہ ہے میکسیمائزیشن آف ہیپینس، کہ میں جتنی زیادہ خوشی حاصل کر سکوں، جتنی زیادہ لذت حاصل کر سکوں، جس کو آپ کانسیپٹ آف یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا آج انسان اس کے اندر لگ گیا اور اس کے اندر محو ہو گیا۔ اب قرآن حکیم ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کیا اور فرمایا کہ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو موردون، کہ جتنی لغویات ان کے سامنے آتی ہیں، یعنی ہر وہ شے جو انہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی معرفت سے دور کرتی ہے، وہ اس سے اعراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا کی تعریف کیا ہے۔ دنیا کی تعریف اچھا گھر ہونا، اچھی گاڑی ہونا یا اچھا کھانا ہونا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اور ہر وہ چیز دین ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے ذکر میں شاغل کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کی ٹرانسمیشن بہت سارے ایشوز کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ لغویات کے اندر چلی جائیں گی۔ ٹرانسمیشن یہ بھی ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، دین کی بات سیکھی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، اب یہ لغویات کے اندر نہیں ہے، یہ خیر کی چیز ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جن کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے اخروی کامیابی کے اعتبار سے، انسان کو وہ اپنانا ہے، اور جن چیزوں میں آخرت کی کامیابی نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو قرآن حکیم نے اس کا ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں علامہ صاحب قبلہ اس حوالے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کامیابی کے کون کون سے ایمانی اور اخلاقی اصول بیان کرتا ہے، اس حوالے سے بھی ذرا ناظرین کو شعور فراہم کریں۔ قرآن حکیم بطور کتاب اس کا نفس سخن ہی یہ ہے کہ انسان کے لیے کامیابی کے راستے کیا ہیں واہ، اور کن باتوں سے وہ بچے۔ پورا قرآن حکیم وہ بحث ہی اس بات سے کرتا ہے۔ اس میں دو مقامات وہ میں نظر کرتا ہوں، اور دونوں مقامات پر چار نکاتی فارمولہ ہے کہ ایک مقام پر 4 نکات، ایک مقام پر 4 نکات، کہ ان کو اختیار کر لو تو کامیاب ہو۔ صحیح۔ ایک تو وہ 4 نکات ہیں سورۃ الاعراف میں، اور سورۃ الاعراف میں پہلے خداوند ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان بیان کی، اختیار بیان کیا، اس کے بعد اب کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، جو ایمان لاتے ہیں ایسے ذیشان نبی پر اور پھر عزت کرتے ہیں اس کی حد درجہ۔ واہ، اس کا مطلب ہے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عزت کرنا، ایمان لاؤ تو پھر عزت بھی کرو، حد درجہ۔ وَنَصَرُهُ، اور پھر اس کی نصرت کرتے ہیں۔ یہ نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو پھیلاتے ہیں، اس کو عام کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نبی کے ساتھ ہم نے ایک نور اتارا ہے جس کے نام سے یہ بزم ہے، بزم قرآن۔ اس نبی کے ساتھ ہم نے ایک نور اتارا ہے، یہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اب 4 نکات ہو گئے، نبی پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی عزت کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، اور قرآن کا اتباع کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب قرآن حکیم کہتا ہے اولئک ھم المفلحون،
تو بس یہ لوگ فلاح پا گئے, اللہ. یہ کامیاب ہو گئے. 4 نکاتی. جی, ایک 4 نکاتی فارمولا اور بیان ہوا ہے, یہ تو وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے. صحیح. اور ایک 4 نکاتی فارمولا سورہ عصر میں بیان ہوا ہے. واہ. انسان دنیا میں جب آتا ہے تو 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ایک جسم ساتھ لاتا ہے, دوسرے اس جسم کے اندر روح ساتھ لاتا ہے, تیسرے رشتے ناتے ساتھ لاتا ہے. جی. جیسے ہی پیدا ہوا ویسے ہی وہ باپ کا بیٹا بن گیا, چچا کا بھتیجا بن گیا, ماموں کا بھانجا بن گیا, نانا کا نواسا بن گیا. صحیح. یہ رشتے وجود میں آ جاتے ہیں. اب قرآن حکیم یہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے. صحیح. اب خسارے سے بچے ہوئے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جنہوں نے ایمان, عمل صالح, حق اور صبر کو اختیار کر لیا. جسم, روح, رشتے ناتے یہ انسان ساتھ لے کر آیا ہے. انسان کی روح ایمان والی ہو, صحیح. انسان کا جسم اعمال صالحہ پر گامزن ہو, بالکل صحیح. اور ہر رشتے کی بنیاد حق پر ہو. صحیح. ایمان, عمل صالح, حق, اور ان تمام راستوں میں جتنی رکاوٹیں آئیں, کیونکہ یہ کام سہل نہیں ہے کہ آپ کی جسم روح ایمان والی ہو جائے, صحیح بات ہے, جسم اعمال صالحہ والا ہو جائے, ہر رشتے کی بنیاد حق پر ہو, یہ آسان نہیں ہے. اس میں جتنی رکاوٹ آئے وہ تواصوا بالصبر, واہ, تو پھر اس پر صبر کی روش اختیار کی جائے. تو 4 نکات اگر ہم سورۃ الاعراف سے اختیار کر لیں وہ کامیابی کی جانب ہم کو لے جائیں گے, اور یہ 4 نکات ہر خسارے سے روک دیں گے. بالکل صحیح. اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیون, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ. خودی کا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں آواز بہت کم آ رہی ہے ان کی. جی تھوڑا آپ. سوال پوچھنا تھا کہ شہید کے روزے نا وہ اگر چھوٹ جائیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے بعد جو روزے شروع ہوتے ہیں وہ شہید کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں جو چھوٹے ہوئے روزے وہ نہیں رکھ سکتے. کون سے روزے جو ٹوٹ جائیں؟ جو رمضان کے رہ جاتے ہیں خواتین کے, وہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں وہ کہہ رہی ہوں, وہ اگر ٹوٹ جائیں تو عید کے دوسرے دن روزے رکھنے شروع کر دیں گے ہم. عید کے دوسرے دن سے, ٹھیک ہے, میں پوچھتا ہوں, مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی, میں اصل میں دوسری کنٹری سے بول رہا ہوں. صحیح. وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں. صحیح. اور ان کا نکاح دوسرے ملک سے ہوا, یعنی اس جگہ سے نہیں ہوا, دوسرے علماء کرام نے کروا دیا. ٹھیک ہے, کیا یہ ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال تھا. کہاں ہوا؟ جی کہاں ہوا مطلب نکاح؟ نہیں, کہاں کروایا علماء نے, کہاں کروایا نکاح؟ نکاح لڑکا لڑکی جو ان سے ہیں وہ دبئی میں, اور علماء کرام جو ہے وہ دوسرے ملک میں تھے. بھائی ملک کا کہہ رہے ہیں میرا خیال. وہ لڑکا لڑکی الگ الگ اچھا ہیں. چلیں صحیح ہے. نکاح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح جس عالم نے کروایا وہ باہر تھے تو وہ انہوں نے کروایا. لڑکا لڑکی الگ الگ ملک میں ہیں؟ نہیں, ایک ہی ملک میں. لڑکا لڑکی ایک ہی ملک میں, جنہوں نے شاید نکاح کرایا وہ شاید میرا خیال ہے خطبہ نکاح انہوں نے باہر سے دیا ہے. جی ذرا یہ پوچھ لیں. اچھا چلیں اس کی کنفرمیشن دے دیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کو؟ بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو سورۃ فاتحہ کے اینڈ میں والضالین پڑھنا چاہیے یا والضالین؟ اچھا والضالین یا والضالین پڑھنا چاہیے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں اس رمضان سے پہلے 3 سال بیمار تھی اور رمضان کے روزے نہیں رکھ سکی. کیا میں بعد میں جو شب برات کا روزہ یا رجب کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں روزہ, یہ اس میں قضا کی نیت کر سکتی ہوں رمضان کے روزوں کی یا نہیں؟ اچھا چلیں, یہ کہہ رہی ہیں روزے میں رمضان کے جو روزے ہیں, جو پھر نفلی روزے آتے ہیں, کیا میں وہ رکھتے ہوئے ان کی نیت کر سکتی ہوں؟ رجب کا, شعبان کا, ربیع الاول کا, شب برات, شب معراج کہہ رہی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. میرا سوال بھائی یہ ہے کہ ہماری بہن کی شادی ہو گئی
ہماری بہن کی شادی ہو گئی ہے جہاں اچھا۔ پر ہم نے قرآن پاک دیا تھا جہیز میں، اب انہوں نے واپس ہمیں نہیں کیا، ہم واپس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ قرآن پاک جہیز میں دیا تھا، بہن کی شادی ہوئی تھی تو قرآن پاک انہوں نے واپس، ہمیں، قرآن پاک کا کہہ رہی ہیں؟ ہاں قرآن پاک جہیز میں تو واپس کیوں دیا لینا تھا، چاہتی انہوں نے ہیں؟ واپس ہمیں نہیں کیا، ہم واپس لے انہوں نے سکتے ہیں واپس یا نہیں کیا تو وہ واپس ہم واپس کیوں لینا چاہتی ہیں؟ کیوں لینا چاہتی ہیں قرآن واپس؟ ہمارا تھا نا اس لیے۔ اچھا آپ کا تھا، اچھا ہاں جہیز میں دیا تھا۔ اچھا اور میری دوسرا بہن، سوال، میری دوسرا سوال بہن، یہ ہے کہ اچھا بات تو سنیں، ویسے تو میری بہن ہم نے قرآن کو مطلب چھوڑ دیتے ہیں ہم، لیکن جب جہیز کا معاملہ ہے تو قرآن ہمیں واپس چاہیے، کیا وجہ ہے اس کی؟ مطلب پڑھتے بھی ہیں قرآن اتنی پابندی سے آپ لوگ؟ نہیں میں بچے بھی ہیں۔ جی مطلب یہ کہ اس گھر سے یہ واپس آ گئی ہیں، آ کیا گئی ہوا؟ ہیں مطلب، اچھا جی واپس ٹھیک ہے، آ گئی، ہاں۔ مطالبہ جہیز کے سارا سامان دے دیا ہے، اچھا۔ قرآن نہیں دیا ہے، صحیح ہے نا؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ میرا سوال ہے کہ شہری کے ٹائم میرا بھائی روزہ نہیں رکھتا لیکن کھانے کے لیے آ جاتا ہے، اس اچھا۔ کے لیے کچھ بتا دیں۔ اور اچھا۔ میری امی کے نا دانت لگے ہوئے نکلی ایک سائڈ پہ، تو اس اچھا۔ سے روزہ ہو جائے گا جائز؟ کیا؟ یہ بتا دیں۔ اچھا جی، امی کے وہ دانت لگے ہوئے مصنوعی ہڈی والے، تو کیا اس سے روزہ ہو جائے گا؟ اچھا بھائی آپ کہہ رہی تھی وہ روزہ نہیں رکھتا لیکن کھانے آ جاتا ہے، جی جی، تو کوئی زبردستی کھاتا ہے، منع کرتے ہیں لیکن نہیں رکتا، تو کوئی مسئلہ ہے اس کے کھانے میں آپ لوگ کو؟ تو وہ روزہ نہیں رکھتا نا، صرف کھاتا تو ہے۔ کیا مطلب کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کھانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شہری سب کے ٹائم ہوتا ہے نا۔ روزہ کھولتے ہیں نا، سب کے ساتھ روزہ کھولنے میں اس کو وہ آتا ہوگا، لیکن بہرحال عمر کیا آپ کے بھائی کی؟ 18 سال۔ تو اس کو ترغیب دلائیں، روزے رکھوائیں، جب آپ سب رکھتے ہیں آپ کا ماحول دیکھ کر، اگر نہیں انکار کر دیتا ہے۔ ہاں تو پھر اس کو ظاہر سزا کے طور پہ دسترخوان سے اٹھانا چاہیے، آپ یہ فرمائیں۔ چلیں اذان عصر براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے قاری نعمان نعیمی فخر پاکستان، اور اسی اذان عصر کے وقفے میں ہم باجماعت نماز بھی ادا کریں گے، اور پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔